بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 21 مسئلہ یہ تھا کہ آیا عبد مملوک کو کہ جو مسلمان ہے کافر کے پاس بیچ سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی مسئلہ کے ذیل میں اس کے جو باقی منافع ہیں، مثلا اس کو بطور اجارہ دے سکتے ہیں، بطور عاریہ دے سکتے ہیں، بطور امانت دے سکتے ہیں، اور اس قسم کے باقی جو منافع ہیں جن کا تعلق اس عبد مملوک کے ساتھ ہے کہ جو مسلمان ہے، آیا یہ منافع کافر کو دیے جا سکتے ہیں یا نہیں، اس میں گفتگو تھی۔ تو سابقہ گفتگو میں بیان ہوا تھا آیا نفی سبیل سے جو استدلال کیا گیا تھا، جناب مصنف نے ان پہ اشکالات کیے تھے، ان کو قبول نہیں کیا تھا کہ جہاں سے لازم نہیں آتا کہ اس عبد مملوک پہ کافر کا غلبہ ہو رہا ہے تاکہ ہم کہیں کہ اس کو بیچنا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ صحت بیع کی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں، استصحاب وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور باقی منافع کے حوالے سے، اور بالآخر جناب مصنف کا اس سلسلے میں نظریہ بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں ہاذا یعنی خذوہ، پکڑ لیں جو کچھ ہم نے آپ کے لیے بیان کیا ہے، کہ جو آپ نے اس کا جو استدلال کیا ہے آیا نفی سبیل سے، اس کو ہم قبول نہیں کرتے، اور اس کے تین جو اشکال ہم نے واضح کر دیے۔ مضافن، اس کے علاوہ فرماتے ہیں اضافہ کر رہے ہیں صحت بیع کا، کس کے ساتھ؟ الی ان استصحاب الصحہ فی بعض المقامات یقتضی الصحہ، صحت کا استصحاب بعض مقامات میں بھی صحت کا تقاضا کرتا ہے، یعنی عبد مملوک کے مسلمان کو ہم کافر کے ہاں بیچ سکتے ہیں۔ مثلا کس طرح صحت کا استصحاب؟ دو مثالیں پیش کی ہیں۔ کما اذا کان الکافر مسبوقا بالاسلام، وہ اس طرح کہ یہ شخص کہ جس کو ہم بیچ رہے ہیں عبد مسلم، یہ پہلے مسلمان تھا لیکن اس کے بعد مرتد ہو گیا، تو مرتد ہونے سے پہلے ہم یہ مسلمان عبد اس کو بیچ سکتے تھے۔ اب جب یہ مرتد ہو چکا ہے اور ہم قائل ہیں اس بات کے کہ اب یہ حکم کفر میں چلا گیا ہے، تو سوال آیا اب ہم اس عبد مسلم کو اس کے پاس بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے؟ تو فرماتے ہیں اس حالہ استصحاب جاری ہوگا کہ پہلے بیچنا یقینی تھا، اب بیچنا مشکوک ہے، لہذا استصحاب جاری ہوگا۔ فرماتے ہیں یہ اس حالہ استصحاب صحت کا تقاضا کرتا ہے، بناء علی شمول الحکم لمن کفر الاسلام، بنا رکھتے اس بات پہ کہ یہ حکم اس شخص کے لیے بھی ثابت ہے کہ جو اب اسلام کے بعد کافر ہو چکا ہے۔ یہ پہلی مثال۔ دوسری مثال، او کان العبد مسبوقا بالکفر، یا مسئلہ اس طرح تھا کہ عبد بھی کافر تھا اور جس کو ہم بیچ رہے تھے وہ بھی کافر تھا، لیکن پھر کیا ہوا، یہ عبد مسلمان ہو گیا، تو جب دونوں کافر تھے تو عبد کا کافر کو بیچنا جائز تھا۔ اب جب یہ عبد مسلمان ہو چکا تو اب شک کر رہے ہیں اس کا بیچنا جائز ہے یا بیچنا جائز نہیں، تو پہلے یقین تھا اب شک ہے، لہذا یقین کا استصحاب کریں گے اور کہیں گے کہ بیچنا جائز ہے، تو بس اس سال استصحاب کی روح سے عبد مسلم کو کافر کو بیچ سکتے ہیں۔ خوب، تو جب یہ استصحاب صحہ ان بعض مقامات میں جاری ہو سکتا ہے فیثبت فی غیرہ، تو باقی مقامات میں سے ثابت ہونا چاہیے بعدم الفاصل، کیونکہ فاصلہ تو ہے نہیں، کیونکہ یا استصحاب جاری ہوگا یا استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ تو جب استصحاب جاری ہو رہا ہے تو چاہے یہ مقام ہے یا باقی مقامات، تمام مقامات میں سے جاری ہونا چاہیے۔ یہ دلیل ہوئی کس کی؟ کہ عبد مسلم کو کافر کے پاس بیچ سکتے ہیں۔ ولا یعارض اصالۃ الفساد، فرماتے اس کے مقابلے میں ایک اور اصل موجود ہے اور وہ ہے اصالۃ الفساد۔ تو جب اس استصحاب صحت کے مقابلے میں اصالۃ الفساد آ جائے گا تو جو دونوں کا تعارض ہو جائے گا، تو جناب مصنف فرماتے ہیں نا اصالہ فساد اصلاً اس کے معارض نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ استصحاب الصحہ یہ موضوعی ہے اور اصالۃ الفساد یہ حکمی ہے، اور اصالہ موضوعی
اصالہ حکمی پہ مقدم ہے، لذا فرماتے ہیں ولا یعارضہ، اصالہ استصحاب یا استصحاب و صحت کے ساتھ معارضہ نہیں کر سکتا اصالۃ الفساد فی غیر هذه الموارد. کیوں؟ لأن استصحاب الصحہ مقدم علیہا، کیونکہ استصحاب الصحہ یہ تقدم رکھتا ہے اصالۃ الفساد پہ. کیوں تقدم رکھتے ہیں؟ جناب مصنف نے ذکر نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ استصحاب الصحہ یہ اصالہ موضوعی ہے، موضوع کو ہم ثابت کریں اس کے ساتھ، جبکہ اصالہ فساد یہ اصالہ حکمی ہے، اور ظاہر ہے موضوع حکم کی نسبت قوی ہوتا ہے. لذا استصحاب الصحہ چونکہ موضوعی ہے مقدم ہے علیہا اصالہ فساد پہ. فتعمل. اس کے بعد اگلی گفتگو یہاں تک ہم نے ثابت کر دیا کہ کافر کو بیچ سکتے ہیں، عبد مسلم کافر کو بیچ سکتے ہیں، اور وہ جو ادلہ آپ نے ذکر کی ہیں وہ ادلہ کافی نہیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بیع کی قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس کو بیچ رہے ہیں، دوسرا آپ اس کو ہبہ کر رہے ہیں، تیسرا آپ نے وصیت کی ہے کہ اس کو دیا جائے. تو تملیک کی تو اور بھی صورتیں ہیں بیع کے علاوہ. فرماتے کوئی فرق نہیں. ثم ان الظاہر انہ لا فرق بین البیع و انواع تملیکات. بیع کے ذریعے آپ ملکیت قرار دے رہے ہوں یا باقی تملیکات کے ذریعے کل ہبہ کیا جا رہا ہو یا وصیت کی جا رہی ہو، فرماتے کوئی فرق نہیں ہے. خوب اگلی جو بحث ہے وہ اس میں ہے کہ تملیک منافع المسلم من الکافر. مسلمان عبد ہے، ان کے منافع کو آپ ملکیت قرار دے رہے ہیں کافر کی، یہ جائز ہے؟ اس میں 4 قول ہیں. ایک قول ہے کہ مطلقاً جائز ہے، دوسرا قول ہے کہ جائز ہے اس صورت میں کہ جب آپ اس منفعت کو بصورت ذمہ دے رہے ہوں، نہ بصورت عیناً دے رہے ہوں. تیسرا قول ہے کہ مطلقاً جائز نہیں، اور چوتھا قول ہے کہ تفصیل والا قول ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو آگے خرید رہا ہے، جو اجیر خرید رہا ہے یا اجارے پہ لے رہا ہے، وہ آیا آزاد ہے یا غلام ہے. اس میں گفتگو ہے، اور جناب مصنف نے اس میں سے دوسرے قول کو اختیار کیا. وہ فرماتے ہیں جائز ہے منافع کو دوسرے کافر کی ملکیت قرار دینا اس صورت میں کہ جب بصورت ذمہ ہو، نہ بصورت عین. کیونکہ جب بصورت عین ذکر کریں گے تو اس سے پھر وہ جو آیت شریفہ ہے کہ آپ لن یجعل للکافرین علی المؤمنین سبیلا، تو آپ کو گویا سلطہ قرار دیں کافر کا مسلمان پہ، اور جائز نہیں ہے. لیکن اگر بصورت ذمہ ہو تو یہ مثل قرض کے ہے، جس طرح آپ کافر سے قرض لے سکتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے ایک عبد مسلم کو اس کو بطور اجارہ بھی دے سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں اما تملیک المنافع، آیا منافع ایک ہوتی اصل اور ایک ہوتی منفع. اصل مثلا خود عبد مسلم یہ اصل ہے، اور اس کے جو منافع ہیں، منافع یعنی آپ دے رہے ہیں کہ یہ جائے اور اس کے کام کرے، بطور اجارہ کام کرے یا بطور عاریہ کام کرے، یا آپ اس کو بطور امانت رکھ رہے ہیں. یہ سارے کے سارے کیا منافع ہیں. فاما تملیک المنافع، منافع کا تملیک قرار دینا اس کافر کے، اس میں گفتگو اقوال کی صورت میں ہے. تو 4 قول ہیں. پہلا قول ففی الجواز مطلقاً، مطلقاً جائز ہے. کون افراد ہیں جو فرماتے مطلقاً جائز ہے؟ کما یظہر من التذکرہ، جس طرح علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب تذکرہ میں فرمایا کہ جائز ہے. وہ مقرب النہایہ، اور اسی طرح جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب نہایہ میں کہا کہ اقرب یہ ہے کہ جائز ہے. مقرب النہایہ یعنی وہاں پہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اقرب یہ ہے کہ جائز ہے. اسی طرح بل ظاہر المحکی عن الخلاف، جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب خلاف میں حکایت کی ہے اس بات کی کہ جائز ہے. بس پہلا قول ہے کہ مطلقاً جائز ہے. نمبر 2 او ما وقوع اجارہ علی الذمہ، فرماتے ہیں اگر اجارہ بصورت ذمہ قرار پر واقع ہو تو جائز ہے. دوسرا قول، اس قول کو اختیار کرنے والے کون سے ہیں؟
کما الحواشی جس طرح حواشی میں آیا ہے، و جامع المقاصد صاحب جامع المقاصد صاحب مسالک، انہوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ تیسرا قول او مع کون المسلم الاجیر حرن، فرماتے اس صورت میں جائز ہے کہ جب اجیر مسلمان ہو اور آزاد ہو تو اس صورت میں جائز ہے۔ کما ان ظاہر الدروس، جیسے کہ جناب شہید اول کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں اگر جو اجارے پہ لینے والا ہے وہ مسلمان ہے اور حور ہے تو جائز ہے۔ البتہ یہ مسئلے کی 4 صورتیں انہوں نے ذکر کی ہیں، ان میں سے بعض صورتیں ہمارے محل لباس خارج، جس طرح یہ صورت، کیونکہ ہماری گفتگو عبد مسلم میں ہے اور ادھر خریدنے والا کافر ہے، وہاں پہ ہماری گفتگو ہے۔ درحال یہ جو مسئلہ انہوں نے پیش کیا ہے یہ ہمارے محل لباس خارج ہے۔ اول من مطلقاً، چوتھا قول ہے کہ مطلقاً ممنوع ہے، آپ منافع بھی نہیں دے سکتے، چاہے بصورت ذمہ ہو یا بصورت غیر ذمہ ہو۔ یہ قول کس نے اختیار کیا؟ کما و ظاہر القواعد، جس طرح قواعد سے وما کی الایضاح اور اس طرح ایضاح الفوائد میں اس قول کی حکایت کی گئی۔ اقوال، یہ 4 قول ہیں، اظہرها الثانی، جن میں سے ظاہر زیادہ اظہر قول دوم ہے جناب شہید جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اظہر الثانی دوسرا قول ظاہر ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ان کی؟ فرماتے ہیں یہ دلیل بصورت مثال پیش کریں کہ فإنه قدین، فرماتے ہیں یہ مثل دین کے قرضے کے، کہ لیس ذالک سبیل، کہ اس سے سبیل لازم نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ اگر کسی کافر سے قرض لیتے ہیں تو بالآخر آپ نے ان کو واپس تو کرنا ہے، تو سلطہ تو آپ دے رہے ہیں اس کو، چونکہ آپ نے اس سے قرض لیا لہذا آئے گا آپ سے قرض لے گا۔ فرماتے ہیں جس طرح وہاں پہ علماء کرام فرماتے ہیں جائز ہے، یہاں پر بھی جائز ہے، فیجوز بس جائز ہے۔ ولا فرق بین الحر والعبد، اور یہاں پہ فرق نہیں کہ آگے جو جس سے آپ قرضہ لے رہے ہیں وہ کافر چاہے آزاد ہو یا عبد ہو، غلام ہو، کما ہوا ظاہر اطلاق کثیرین، جس نے بہت سے علماء کے کلام کی اطلاق کا ظہور اسی بات میں ہے کہ جائز ہے۔ مثلا تذکرہ میں آیا ہے وہ حواشی شہید جناب شہید اول رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو حواشی لکھے ان میں بھی یہی قول آیا ہے۔ جامع المقاصد جناب محقق کرکی نے بھی اس کو قول کسی قول کو اختیار کیا ہے۔ بل ظاہر المحققین الخلاف، بلکہ جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے جو اپنی کتاب خلاف میں حکایت کی ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں نفی الخلاف فی، اصل اس میں اختلاف نہیں ہے، وہ اجماع ہے۔ یہاں پہ کس طرح انہوں نے فرمایا ہے؟ حیث قال فیہ، جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب خلاف میں اس طرح حکایت کی ہے کہ اذا استاجر کافر مسلمن، اگر کسی کافر نے کسی مسلمان کو بطور اجرت لیا ہو، لعمل فی الذمہ، کہ بطور ذمہ اس کا کام انجام دے، بطور ذمہ یعنی اس نے کام کروانا ہے بصورت ٹھیکے کے۔ مثلا ایک کافر نے ایک مسلمان کے ذمہ کام لگایا کہ آپ نے میرا گھر تعمیر کرنا ہے، تو اب یہ مسلمان چاہے خود اس کام کو انجام دے یا نہ اپنے مزدور وغیرہ کے ذریعے کام کو انجام دے، تو پس یہ اجارہ ہوا بصورت ذمہ نہ بصورت عین۔ فرماتے صحا، یہ صحیح ہے بلا خلاف، اس میں بلا خلاف اختلاف ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا اسْتَأْجَرَهُ مُدَّةً مِّنَ الزَّمَانِ شَهْرًا أَوْ سَنَةً، اسی طرح اگر ایک کافر نے ایک مسلمان کو اجیر لیا ہے زمانے کی ایک مدت کے لیے، مثلا 1 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے، لِيَعْمَلَ عَمَلًا، تاکہ اس کا کام انجام دے، صحا اذن عندنا، تو یہ بھی صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ انتہا، جہاں تک جناب خلاف کی کتاب جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ کو ختم ہو گیا۔ ودع فی الایضاح، صاحب ایضاح نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ انہ لم ينقل من الامہ فرق بین الدین و بین الثابت فی الذمہ بالاستئجار، وہ فرماتے اصلا ہماری امت مسلمہ کے درمیان ایسا فرق ہی موجود نہیں ہے دین اور ثابت کے درمیان، لہذا یہ بھی گویا کہ اجماع کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر یہ اجارہ بصورت ذمہ ہو تو جائز ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، یہاں تک ثابت ہو چکا کہ جائز ہے۔ اب
چوتھے قول کو بیان کر رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں مطلقاً ممنوع ہے، چاہے بصورت ذمہ ہو یا بصورت عین ہو، ایک مسلمان کو کافر کے پاس بطور اجارہ دینا فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، چاہے یہ شخص حر ہو یا غلام ہو، کافر کا کام آپ انجام نہیں دے سکتے، خلاف للقواعد، قواعد میں جناب علامہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ قول ہے ظاہر الازا، اور اس نے ازا سے بھی یہی کچھ ظاہر ہو رہا ہے، بس وہ کیا ہے فلمان مطلقاً ممنوع جائز نہیں ہے، کیوں؟ لکون سبیلا، ان کی دلیل کی سبیل ہے، آپ جب کافر کا کام انجام دے رہے ہیں، چاہے آپ عبد ہیں یا آزاد ہیں، تو بالآخر اس کا آپ پہ سلطہ ہے، وہ آپ کو حکم دے رہا ہے، اور کافر مسلمان کو بھی حکم نہیں دے سکتا۔ وظاہر الدروس، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ ان کے قول سے اس طرح ظاہر ہے، انہوں نے تفصیل کا ذکر کیا ہے، التفصیل بین العبد والحر فیجوز فی الثانی دون الاول، انہوں نے تفصیل اس طریقے سے دی ہے کہ اگر آپ اپنا عبد کسی کافر کو دے رہے ہیں تو فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کافر کے سلطہ میں قرار دے رہے ہیں، لذا آیت اس کو شامل ہو جائے گی، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ خود جا رہے ہیں اس کافر کے کام کو انجام دینے کے لیے تو یہ جائز ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا سلطہ آپ پہ نہیں ہو سکتا، آپ کے غلام پہ تو ہو سکتا ہے۔ التفصیل بین العبد والحر فیجوز فی الثانی، ثانی میں اجارہ جائز ہے، دون الاول پہلے میں جائز نہیں، کیوں؟ حیث ذکر بعد ان معنی اجارت العبد المسلم الکافر مطلقاً، کہ جناب شہید اول نے ابتدا میں یہ بیان فرمایا کہ عبد مسلم کو آپ کافر کو بطور اجارہ نہیں دے سکتے مطلقاً، کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ قال، اس کے بعد فرمایا وجوز الفاضل، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جائز قرار دیا، فاضل سے مراد علامہ ہلی ہے۔ والظاہر انہ اراد اجارت الحر المسلم، پھر فرماتے ہیں توجیہ کریں کیوں جائز قرار دیا ہے علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں والظاہر، ظاہر یہ کہ انہ، وہ ضمیر کا مرجع فاضل ہے، کہ والظاہر ان الفاضل، کہ علامہ ہلی نے یہ جواز قرار دیا ہے، اس سے مراد یہ تھی کہ اگر ایسا مسلمان ہے کہ جو آزاد ہے اس کو آپ بطور اجارہ دے سکتے ہیں، یعنی خود آپ مسلمان ہیں اور آزاد ہیں، آپ اس کا کام انجام دے سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو غلام ہے اور مسلمان ہے وہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ انتہا سے مراد یعنی جہاں جناب شہید اول کی عبارت ختم ہو گئی، لیکن یہ جو توجیہ بیان کی ہے جناب شہید اول نے، فیہ نظر، شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ یہ تفصیل صحیح نہیں ہے، اس میں اشکال ہے، کیوں؟ لأن ظاہر الفاظل فی التذکرہ، کیونکہ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ تذکرہ میں بیان فرمایا اس کا ظہور اس میں ہے، وہ کیا؟ جواز اجارت العبد المسلم مطلقاً، کہ عبد مسلم کو بطور اجارہ آپ دے سکتے ہیں مطلقاً خود بیان فرمایا ولو کانت علی العین، تک بصورت عین بھی دے سکتے ہیں، چہ جائے کہ بصورت ذمہ دینا بھی جائز ہے، بصورت عین دینا بھی جائز ہے، عبد مسلم آپ کافر کو دے سکتے ہیں۔ خوب یہاں پہ تو انہوں نے یہ فرمایا، آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ جائز قرار نہیں دیتے یا جائز قرار دیتے صرف حر مسلم کی اجارہ کو، نا عبد مسلم کو بھی بطور اجارہ آپ دے سکتے ہیں۔ نعم، البتہ ان کے قول کی توجیہ اس طرح کی جا سکتی ہے، یمکن توجیہہ، علامہ ہلی کے قول کی آپ توجیہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ الفرق بین ید المستاجر علی الملک الذی مالک منفیت بخلاف الحر، کہ ید مستاجر یعنی جس نے اس عبد کو اپنے پاس بطور اجارہ رکھا ہے، اس کا ہاتھ علی الملک، اس ملک پہ، کہ الذی مالک منفیت ہو، کہ جس کی منفیت اس کے پاس آ رہی، اس کا ہاتھ ثابت ہے، اس کا ہاتھ ثابت ہے، یعنی اگر غلام اس کے پاس کام کے لیے گیا ہے تو یہ جو مستاجر ہے یہ اس پہ سلطہ رکھتا ہے، اس عبد پہ، بخلاف الحر، بخلاف حر کے، کہ جب آزاد شخص کسی کے کام کے لیے جا رہا ہے تو وہ جو مستاجر ہے اس کا ید اس پہ ثابت نہیں، فإنہ لا یثبت للمستاجر ید علیہ،
مستاجر کا ہاتھ ثابت نہیں علیہ الحر پہ وعلی منفیتی اور اس کی منفیت پہ، خصوصاً لو قلنا بأن اجارۃ الحر تملیک الانتفاع علی المنفیہ، خصوصاً اس صورت میں کہ جب ہم قائل ہو جائیں کہ حر کو اجارہ دینا یہ انتفاع کی ملکیت ہے نہ کہ منفیت کی۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے منفیت اور ایک ہے انتفاع۔ فرماتے ہیں جب ایک آزاد شخص کسی کا کام انجام دے رہا ہوتا ہے تو یہ صرف اپنے کام کا دوسرے کو مالک بنا رہا ہوتا ہے، نہ کہ ان کی منفیت کا۔ وصلی اللہ علی محمد۔